أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی، یعنی زمینیں بھی آسمانوں کی تعداد کے مطابق اللہ نے تخلیق کی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان باکثرت اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے دسمبر 1892 سے اپنی جماعت احمدیہ میں ایک روحانی جلسہ سالانہ کا آغاز فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے اسی روحانی جلسہ سالانہ کی مطابقت میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند بھی ہر سال جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پاتی ہے، اور اس طرح جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا 6واں جلسہ سالانہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے بھی انشاءاللہ تعالی وہی برکتیں اور وہی رحمتیں پائیں گے جو 1 صدی قبل احمدیوں نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جلسوں میں شرکت کر کے پائی تھیں۔ اس کے بعد میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنے رسالہ تجلیات الہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا، اور میرے اس سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غلب کر دے گا۔
اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے آئندہ زمانے کے لیے یہ ایک عظیم و شان پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ چونکہ اس پیشگوئی کا تعلق سامعین کرام علم و معرفت سے ہے، لہذا آج میرے خطبہ کا موضوع بھی علم و معرفت ہی ہے۔ یہ علم و معرفت کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے کمال حاصل کرنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ یہ سوال دنیا کے مشکل ترین سوالوں میں سے ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سوال ہی دنیا کا مشکل ترین سوال ہے تب بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مختلف انسانوں نے علم کی ماہیت یا علم کیا ہے کہ سوال کا بالکل مختلف انداز میں جواب دیا ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض صاحبان نے تو علم کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علم کا کوئی وجود ہوتا تو انسانی عقل اسے ضرور دریافت کر لیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سوچنا غلطی ہے، کیونکہ علم انسانی محدود عقل سے بہت بالا ہے۔ اگر ایک اندھا انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ کوئی سورج نہیں دیکھتا کیونکہ وہ کوئی سورج دیکھ نہیں رہا، تو کیا سورج کے وجود کے انکار کے لیے ایک اندھے انسان کا یہ جواز کافی اور معقول ہے؟ ہرگز نہیں۔ علم کے بالمقابل انسانی عقل کی حالت بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسی ایک اندھے انسان کی سورج کے بالمقابل حالت۔ سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ انسانی عقل علم کو حاصل نہیں کر سکتی لہذا علم ناقابل حصول ہے، یعنی ان اچیویبل اور ان اٹینیبل۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ علم قابل حصول ہے لیکن بذریعہ عقل نہیں، بلکہ بذریعہ علم۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کو عجیب لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ علم قابل حصول ہے لیکن بذریعہ عقل نہیں بلکہ بذریعہ علم۔ تو اس کی انشاءاللہ جب میں آگے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے کسی نے کہا ہے علم عقل کے حوالے سے، گزر جا عقل سے آگے یہ نور، یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب کوئی علم کی سچی پیاس محسوس کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے نیک راستہ بھی اختیار کرتا ہے تو پھر علم خود بخود اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج میرے خطبہ کا موضوع حصول علم کے ذرائع نہیں ہے۔ حصول علم کے ذرائع اور انسانی فہم کے مراتب، the sources of knowledge and the degrees of human understanding، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ خاکسر آئندہ خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالے گا۔ آج میں صرف علم کی ماہیت پر بات کروں گا۔ واٹ از نالج؟ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ علم کی ماہیت کے حوالے سے اولاً ہم اس سوال کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کیا علم کا کوئی وجود ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ بات تو بعد کی ہے نا، پہلے تو یہ بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا علم کا کوئی وجود ہے۔ Does there exist any knowledge؟ سامعین کرام، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان افعال میں بہت ساری سچائیاں پوشیدہ ہیں جن کی طرف عام انسانوں کا دھیان نہیں جاتا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کی پیش کرتا ہوں آگے کہ 400 سال قبل جب ایک انسان نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام اس بات کا پتہ ملا یا اس کو اس راز سے پردہ اٹھا کہ یہ جو زمین ہے یہ چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، تو اس کے سامنے ایک سیب گرنے کا واقعہ ہوا تھا، اور اس چھوٹا سا ایک سیب گرنے کے چھوٹے سے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو
اس راز سے اس کے آگے پردہ اٹھا دیا کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ اپنے مرض کی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ حالانکہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ چیز دیکھتا ہے تماشا کہ یہ چیزیں نیچے گر رہی ہیں، نیچے اور اوپر کا تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کائنات میں نیچے اوپر والا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ تصورات پیدا ہو جاتے ہیں انسانوں کے ذہن میں، پھر بڑے ہو کے پھر یہ پختہ ہو جاتے ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اوپر سے نیچے ہی گرنی ہے نا چیز، تب ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں انسان کا جاتا۔ لیکن بہرحال نیوٹن کے دل میں اور ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ زمین جو ہے یہ اپنے مرکز کی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ یہ 400 سال پہلے کی باتیں ہیں، آج تو انسان علمی لحاظ سے بہت ترقی کر گیا ہے، یہ تو معمولی سی بات اب لگتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بڑے راز ہیں خدا نے رکھے ہوئے، ان قوانین میں، ان اصولوں میں۔ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے ان رازوں سے اس کے آگے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو افعال ہیں ان میں بہت ساری سچائیاں پوشیدہ ہیں، لیکن عام انسان کا ان کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جب ہم کسی فعل کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ کوئی بھی فعل اپنی غایت کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ فعل سے میری مراد ہے ایکشن۔ غایت مینس پرپز اور آبجیکٹ، یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے اس فعل کا، اس کی کوئی غایت ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آبجیکٹ کا لفظ جو ہے غایت اور مفعول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل کیا گیا ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم جس پر کوئی فعل واقع ہوا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں، زید پی رہا ہے، ایک فعل ہے اس کا، پینے کا فعل ہے اس کا، ڈیفینیٹلی اس کی پینے کی کوئی غایت بھی ہوگی۔ بغیر غایت کے اس کا پینے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ جب میں آگے بڑھوں گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان باتوں کا۔ اکثر حالتوں میں سامعین کرام ہم دیکھیں گے کہ غایت کا براہ راست تعلق مفعول سے ہوتا ہے۔ یہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے، یہ جو مفعول ہوتا ہے، بعض اوقات اکثر حالتوں میں یہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں غایت الگ ہو جاتی ہے اور مفعول الگ رہتا ہے۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں، میں ان کو یہاں پر چھوڑتا ہوں۔ ہر فعل کی سامعین کرام کوئی غایت ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام افعال غائی ہوتے ہیں۔ دس مینس کہ آل ایکشنز آر آبجیکٹو۔ اگر ہم کہیں کہ زید دیکھ رہا ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، زید از لکنگ، تو زید کے دیکھنے کی کوئی نہ کوئی غایت دید بھی ہوگی۔ غایت دید آبجیکٹو لک۔ آبجیکٹو لک سے مراد ہے سامعین کرام وہ شے جو کہ دیکھی جا رہی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ زید پی رہا ہے، زید از ڈرنکنگ، تو زید کے پینے کی کوئی نہ کوئی غایت پیاس بھی ہوگی، جس کو ہم آبجیکٹو ڈرنک کہہ سکتے ہیں۔ غایت پیاس یعنی آبجیکٹو ڈرنک سے مراد وہ شے ہے، میں آپ لوگوں کو کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں، وہ شے جو پی جا رہی ہے۔ علاوہ اس کے ایک اور بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب فاعل کو فعل کرتا ہے تو اس کے فعل کرنے کی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے، بغیر ضرورت کے کوئی فعل نہیں ہوتا۔ یقیناً بات ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زید پی رہا ہے، پینے کی کوئی غایت ہے، اور پینے کا فعل جب کریٹ ہوا دنیا میں تو یقیناً زید جب پی رہا ہے اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو، اس لیے اس نے وہ فعل کیا ہے۔ ضرورت کا مطلب ہے سامعین کرام کہ کوئی نیڈ یا نیسیسٹی۔ اور سامعین کرام آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رہے کہ ضرورت کے بغیر بھی فعل نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح کسی فعل کے ہونے کے لیے غایت کا ہونا ایک ضروری امر ہے، اسی طرح کسی فعل کے ہونے کے لیے ضرورت کا ہونا بھی ایک ضروری امر ہے۔ یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی باریک ہیں، علم سے متعلق آج میں بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے بعض
میرے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن بہرحال غور سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، زید سانس لے رہا ہے، زید از بریدنگ۔ اب زید کے سانس لینے کی کوئی نہ کوئی غیر تیز سائنس بھی تو ہونی چاہیے، یعنی آبجیکٹو بریدنگ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی ہونی چاہیے جب وہ یہ فیل کرتا ہے سانس لینے کا۔ دونوں کے بغیر سانس لینے کا فیل کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ غایت اور ضرورت کا وجود فیل کے ساتھ جڑواں ہے۔ دیز آر ٹوین بانڈ۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فیل ہو اس کی غایت نہ ہو، یا ایک فیل ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ لازمی چیزیں ہیں۔ جب فیل ہم دیکھیں گے بھی فیل ہے تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوئی غایت بھی ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح فعل اپنی غایت کا منطقی ثبوت اور نتیجہ ہے، سامعین کرام، اس طرح ضرورت بھی غایت کے وجود کے لیے منطقی ثبوت اور نتیجہ ہے۔ اگر کسی شے کے حوالہ سے فعل اور ضرورت دونوں موجود ہوں تو بلا شبہ ان کی غایت بھی ہوگی۔ بے شک ہمیں یہ غایت نظر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ موجود ضرور ہوگی۔ سامعین کرام، ہماری یہ جو گفتگو میں نے آپ لوگوں کے آگے کی ہے، اس سے 3 نتیجے نکلتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ضرورت اور فعل کے وجود اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں، یعنی دونوں ضرورت اور فعل۔ اگر ضرورت اور فعل دونوں موجود ہوں تو پھر بلا شبہ ان کی غایت بھی موجود ہوگی۔ یہاں پر ابھی میں نے سانس لینے کی مثال آپ لوگوں کو آگے بیان کی ہے کہ جب انسان سانس لینے کا فعل کرتا ہے تو اس کی غایت بھی لازمی ہوگی، اور غایت وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو بریدنگ۔ آبجیکٹو بریدنگ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے، وہ اس کی غایت ہے۔ اس کے سانس لینے کے فعل کے لیے میں نے ابھی کہا ہے کہ ضرورت بھی لازمی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی سانس لیتا ہے تو اس کو سانس لینے کی ضرورت تو ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب سانس لینے کا فعل ہم نے دیکھ لیا تو لازمی بات ہے کہ آبجیکٹو بریدنگ بھی ہے اور ایک نیسیسٹی بھی ہے۔ ثانیاً یہ کہ یاد رکھیں کہ ضرورت اور فعل دونوں بعد میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ان کی غایت یعنی آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آدمی سانس لیتا ہے تو یہ تو نہیں ہو گیا دنیا میں آدمی پیدا ہو گئے اور وہ سانس لے رہے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے، تو اس کے بعد پھر ہوا دنیا میں تخلیق کی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ آلریڈی یہ جو چیزیں ہیں، سانس لینے کا عمل جو ہے، فعل ہے، یا ہماری ضرورتیں ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئیں۔ جس کسی نے بھی ہمیں بنایا ہے یا جس نے کائنات بنائی ہے، اس نے پہلے ان ضرورتوں کے لیے ہمیں وہ ہوا اس کائنات میں پیدا کر دی۔ میرے بندوں کو یا میرے جو لوگ ہوں گے، کریشن ہے، ان کو اس کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت اور فعل دونوں بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا جو غایت ہے یا جو آبجیکٹ ہے وہ آلریڈی پہلے موجود ہوتا ہے۔ ثالثاً یہ بھی یاد رکھیں کہ ضرورت اور فعل دونوں اپنی غایت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ہوا، سانس لینے کا جو فعل ہے اور اس کی جو ہماری ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں ہوا پر ڈپینڈ کرتی ہیں، اس کی محتاج ہیں، جبکہ ان کی غایت جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اپنے محمولات یعنی پریڈیکیٹس کی محتاج نہیں ہوتی۔ پریڈیکیٹس جو ہوتے ہیں، محمولات جو ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ محمول کے لفظی معنی ہیں حمل کیا گیا، لادا گیا، اٹھایا گیا۔ یہ جو میں نے مثال دی ہے سانس لینے کی، اس میں ضرورت اور فعل جو ہیں، یہ دونوں پریڈیکیٹس ہیں، محمولات ہیں، اور جو اس کا غایت ہے، وہ آبجیکٹ ہے، وہ غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے اس کرۂ ارض پر انسانوں کے لیے ہے، اگر پورے انسان جو ہیں سارے وہ چھوڑ دیں سانس لینا، وہ کہیں ہم نے نہیں لینا، تو جو ہوا ہے موجود اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی لے یا نہ لے وہ ہے،
لیکن انسانوں کو ضرورت ہے اس کی. دس مینس کہ وہ بات صحیح ہوگی کہ یہ جو ہوتے ہیں پریڈیکیٹس جو ہوتے ہیں، معمولات جو ہوتے ہیں، ضرورت اور فعل جیسے کہ میں نے بتایا ہے، یہ محتاج ہوتے ہیں. لیکن غائط جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی سانس لے یا اس کی کسی کو ضرورت ہو تب بھی میں ہوں، وہ موجود ہے. اب سامعین کرام آتے ہیں علم کی طرف. اب میں علم کی طرف میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. دوسرے افعال کی طرح جاننا، علم حاصل کرنا بھی ایک فعل ہے. ٹو نو یہ ایک فعل ہے ہمارا. اگر دوسرے تمام افعال غایات یعنی آبجیکٹس کے بغیر ممکن نہیں ہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جاننے یعنی علم حاصل کرنے کا فعل تو دنیا میں موجود ہو جبکہ جاننے کی کوئی غایت یعنی غائی علم یا آبجیکٹو نالج نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دنیا میں تمام طلباء کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ سارے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہیں بھی تب بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. مزید بار یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ضرورت کے بغیر ہمارا کوئی فعل ممکن نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنے کے ضمن میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ضرورت کے بغیر تمام طلباء علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں؟ دے آر نوئنگ. اگر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیسے ہو گیا؟ ڈیفینیٹلی ان کا نوئنگ بتا رہا ہے کہ ان کو نو کرنے کی ضرورت بھی ہے، ان کے اندر پیاس ہے. بجا طور پر ہم سب علم حاصل کرنے میں سامعین کرام مصروف ہیں کیونکہ ہم سب اپنے اندر علم کی پیاس اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اس گفتگو کے نتیجے میں سامعین کرام علم کی ہستی کے متعلق وہی 3 نتائج پیدا ہوتے ہیں جو ہر فعل کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں اپنی غایت یعنی آبجیکٹو نالج کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. اگر ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں موجود ہوں اس دنیا میں تو بلا شبہ ان کی غایت یعنی آبجیکٹو نالج بھی موجود ہوگا، خواہ ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ہوگا. کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو دنیا میں علم حاصل کرنا یا جاننے کا فعل ہو نہیں سکتا، جیسے کہ میں نے ابھی دوسری مثالوں سے آپ لوگوں کو سمجھایا. ثانیاً یہ کہ علم ہمارا حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں بعد میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی غایت پہلے سے موجود ہے. یعنی ان کی غایت کیا ہے علم حاصل کرنے کی؟ آبجیکٹو نالج. اس کا مطلب یہ پہلے سے موجود ہے. تو ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورتیں کو پیدا ہونا یہ ساری چیزیں بعد کی پیداوار ہیں آبجیکٹو نالج کی وجہ سے. تیسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ چونکہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں علم یا غائی علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بیکاز آف آبجیکٹو نالج. لہٰذا یہ آبجیکٹو نالج کے محتاج ہیں، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ. جبکہ غائی علم یا علم انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے. جیسے کہ ابھی میں نے وہ سانس لینے کے فعل کی مثال پیش کر آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہوا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی سانس لے نہ لے، کسی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ہے. ایسے ہی آبجیکٹو نالج ہے، دنیا میں موجود ہے. علم کوئی حاصل کرے نہ کرے، کسی کے اندر پیاس ہے یا نہیں ہے، اس کی وجود پر اس پر کوئی اثر نہیں، وہ ہے. سامعین کرام افسوس ہم طبیعیاتی اور ما بعد طبیعیاتی یعنی فزیکل اور میٹر فزیکل سائنسز یا میٹیریل امیٹیریل سائنس کو تو کہتے ہیں کہ ہیں، سائنسدان بھی ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں، علم بھی ہے، لیکن ہم علم کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. بعض لوگ کرتے ہیں جن کی ذہن نہیں کھلتا یا وہ اس کو علم کیا ہے یہ سمجھ نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار علم کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. میں نے شروع میں یہی باتیں کی ہیں کہ ایک اندھا کہتا ہے کہ سورج کا وجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے سورج، اس کا مطلب یہ خود اندھا ہے. وہ جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہے. ایسے ہی یہ علم کی بھی حالت ہے
کہ جس انسان کا ذہن نہیں چلتا یا اس تک نہیں پہنچتا، وہ علم نہیں جان سکتا، وہ لوگ تھک کے کہہ دیتے ہیں کہ یار علم کا وجود ہی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو ہماری عقل ضرور حاصل کر لیتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ علم جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو تمام اقسام کے علوم کا سر چشمہ ہے۔ سامعین کرام، یہ ثبوت ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو علم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے صرف سادہ سی یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں there does exist not any knowledge۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ آبجیکٹو نالج یا نالج موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کی خبر ہو گئی یا کوئی وہاں تک پہنچ گیا، کسی کو نہ ہوئی، تو یہ الگ بات ہے۔ علم کا وجود سامعین کرام ثابت کرنے کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ علم ہے کیا؟ علم کی ماہیت کیا ہے؟ واٹ از دا نیچر آف نالج، واٹ از اٹس ریالٹی؟ کیونکہ علم کا وجود ثابت کرنا یعنی یہ ثابت کر دینا کہ وہ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا۔ اگر وہ ہے تو اس کی حقیقت کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سامعین کرام، سقراط نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے 2500 سال کی بات ہے، اپنے زمانے میں اپنے مشہور و معروف اس کا ایک تھیوری ہے، اس کا کانسیپٹ ہے، اس میں اس نے یہ کہا کہ ورچو از نالج، نیکی علم ہے۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ علم ہے کیا، اس نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھو علم اور نیکی ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ یعنی علم کو اس نے نیکی کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا دیا، ایک رہنمائی کی اس نے، یار لوگوں کی میں بتا دوں لوگوں کو بھی دیکھو علم ہے کیا، یہ نیکی ہے۔ جو نیکی ہے وہی علم ہے، اور جو علم ہے وہی نیکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو 2500 سال پہلے کی باتیں ہیں، اس نے لوگوں کو علم نہیں بتایا کہ علم ہے کیا یا نیکی کیا ہے، صرف اتنی رہنمائی کی لوگوں کی، دیکھو علم اور نیکی ون اینڈ دا سیم، یہ ایک ہی وجود ہے۔ وہ کہتا تھا ورچو از نالج، یعنی نیکی علم ہے۔ مزید 12 سامعین کرام، اس نے 2500 سال پہلے یہ بات بھی بیان کی کہ نیکی کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں، یعنی عقل کے ساتھ ہم علم جو ہے نیکی کا وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ سامعین کرام، افلاطون سوکریٹس کا ایک شاگرد تھا۔ مینو سقراط کے زمانے میں ایک اور صاحب علم انسان تھا۔ یہ دونوں بندے دوست تھے ان کے، سقراط کے۔ افلاطون تو اس کا شاگرد تھا، دن رات اس کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن مینو ایک صاحب علم بندہ تھا اس زمانے میں۔ ان دونوں یعنی سقراط اور مینو کی کسی نشست میں علم کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، انہوں نے بات چیت کی۔ اس زمانے میں یہ ڈائلیکٹیکل باتیں ہوتی تھیں کہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے زبانی سوال و جواب کیے جاتے تھے۔ اور سقراط کے بارے میں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بات لکھی نہیں، وہ رائٹنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو عام مجلسیں لگاتا تھا اور زبانی لوگوں کو بتایا کرتا تھا نیکی کیا ہے، علم کیا ہے، حسن کیا ہے، خیر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مینو اور سقراط کی نالج کے متعلق ایک نشست ہوئی، تو وہ جو افلاطون تھا وہ بھی ان میں موجود تھا۔ سقراط کی وفات کے بعد افلاطون نے اس گفتگو کو ایک رسالے کی شکل میں کل بند کر لیا، اس نے لکھ لیا۔ افلاطون نے مینو کے نام پر ہی اپنے اس رسالے کا نام رکھا، مینو۔ آج بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو، انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں تو افلاطون میں تو اپنی گریکی زبان میں لکھا ہوگا، لیکن لوگوں نے گریک سیکھ کر اور اس کے ترجمے کیے ہیں انگلش میں، جرمن میں، باقی زبانوں میں بھی۔ اس رسالے کے آخر پر سقراط نیکی کی ماہیت کے حوالہ سے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کس کو؟ مینو کو۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ تو گریکی میں اس نے دیا ہوگا، سقراط نے اس سوال کا جواب مینو کو بھی، ان کی زبان گریکی تھی۔ بعد میں بتاتا ہوں کہ
ولیم گڈری کیمبرج یونیورسٹی میں اینشینٹ فلاسفی کے ایک پروفیسر رہے ہیں. یہ 1952 اور 1973 کے درمیان کیمبرج کا ایک پروفیسر تھا. اس نے مشہور زمانہ کتاب ایک لکھی ہے، ایک ہسٹری آف گریک فلاسفی، بڑی مشہور کتاب ہے اس کی. افلاطون کی یونانی زبان کے جو الفاظ ہیں آخر جب ابھی میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے، اس شخص نے، اس پروفیسر نے اس کا ترجمہ کیا ہے. پروفیسر ولیم گڈری اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ پروٹوگوراس اینڈ مینو ایک وہ جو ان کا ترجمہ ہے شدہ کتاب ہے. پروٹوگوراس بھی ایک افلاطون نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ بھی سقراط کے متعلق، اس کے علم کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق باتیں ہیں اس میں بھی. یہ دونوں، چونکہ ان دونوں کتابوں میں زیادہ تر علم کی نیکی کی باتیں ہوئی ہیں، تو جن لوگوں نے پھر آگے انگریزی زبان میں یا جرمن زبان میں ان کے ترجمے کیے تو دونوں کتابوں کو اکٹھا انہوں نے ترجمہ کر کے دونوں کو اکٹھا شائع کر دیا. اس وقت میں لایا نہیں ہوں، نہیں تو مجھے آپ کو دکھا دیتا. تو ان دونوں کتابوں کا ایک سیٹ ہے. اس میں جو مینو ہے آخر پہ، پروٹوگراس پہلے ہے. تو مینو کو یہ سوال کو علم کیا ہے، نیکی کیا ہے، سقراط کیا جواب دیتا ہے، تو اس کا یہ ترجمہ، یہ جو میں نے ابھی نام پروفیسر کا لیا ہے، تو یہ ترجمہ کرتا ہے. سقراط کہتا ہے، if all we have said in this discussion and the questions we have asked have been right, virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has it gets it by divine dispensation without taking thought. یہ اس شخص کا ترجمہ ہے جو سقراط نے اس زمانے میں جواب دیا تھا. میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بعض نہیں انگلش جانتے، میں اس کو کر دیتا ہوں. یہ اس کا کیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سقراط کہتا ہے، اگر وہ سب جو ہم نے اس میں بحث کیا ہے، اس بحث کے دوران کہا ہے، اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں، تو نیکی کا علم نہ فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا. یعنی دو باتیں انہوں نے بتا دی کہ نہ تو اس کا علم پیدائشی ہے، انبارن ہے، ہوتا نہیں ہے، نہ یہ کوئی کسی سے پڑھ کے بندہ سیکھ سکتا ہے. یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا بغیر غور و فکر کے فضل الہی یا رحمت الہی کے طور پر حاصل کیا. ایک دوسرا پروفیسر ہے، یہ بھی بہت مشہور پروفیسر ہے، پروفیسر جارج گروبے ہے اس کا نام. یہ بھی پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دا کلاسکس ڈپارٹمنٹ ان دا یونیورسٹی آف ٹورنٹو. وہ بھی یہ جو مینو کتاب ہے افلاطون کی، اس کا ترجمہ کرتا ہے. افلاطون کے یونانی ترجمہ کا الفاظ کا جو ترجمہ پروفیسر گروبے کرتا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات کی وضاحت اچھی طرح ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ سقراط مینو سے کہتا ہے، if we are right in the way in which we spoke and investigated in this whole discussion, virtue will be neither an inborn quality nor taught, but comes to those who possess it as a gift from the gods, which is not accompanied by understanding. اس کا ترجمہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے. بعض کو مترجم جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مقصد وہی ہے جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو اردو میں بتایا. سقراط نے سامعین کرام نیکی کے جس تصور کو علم قرار دیا تھا، یعنی ورچوئز نالج اس کو کہا تھا اس نے، ہزاروں سال سے دنیا کے ذہین ترین لوگ نیکی کے اس تصور کی تلاش میں سرگرداں ہیں. یہ ہزاروں سال کی بات ہے، یہ 2-4 سال کی یا 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال کی بات ہے. لیکن اس عاجز سے پہلے، یعنی اس خاکسار سے پہلے، سقراط کی نیکی کے اس تصور سے کوئی پردہ نہ اٹھا سکا، اور اٹھا بھی کیسے سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور تحفہ ہے، اور وہ اپنا یہ انعام جسے چاہے بخش دے. جیسے کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، سقراط خود کہتا ہے یہ تو سیکھنے سے نہیں آتا، نہ ان بار نہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے. نیکی کا یہی تصور ہے جس کو سقراط نے سامعین کرام علم قرار دیا تھا. W.T. اسٹیس اور ایک برٹش پروفیسر ہے فلاسفی کا، خود فلاسفر بھی ہے، اور
وہ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی میں کم و بیش 20 سال اس نے فلسفہ پڑھایا ہے. اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی. وہ نیکی کا یہ جو تصور ہے سقراط کا، اس کے متعلق لکھتا ہے اپنی کتاب میں. وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بتاؤں تو زیادہ فائدہ ہوگا. وہ لکھتا ہے بٹ ایز فار سوکریٹس the sole condition of virtue is knowledge, and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon man would at once become virtuous. یہ انگلش کے الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں. بعض میری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی، تو ان کے لیے میں یہ پڑھ دیتا ہوں. ان الفاظ کا WT اسٹیس کا جو میں نے پڑھے ہیں ان کا ترجمہ ایسے ہے: لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نالج ہے نا. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو. نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. یہ جو WT ہے، اس کی یہ کتاب 1919 کی ہے. وہ فوت ہو گیا تھا غالباً 1967 میں فوت ہوئے ہے وہ امریکہ میں. تو یہ کتاب ہے 1919 میں لکھی اس نے. یہ الفاظ اس کتاب کے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں. سامعین کرام، سقراط نے جس نیکی کے تصور کو علم قرار دیا تھا، وہ ہی ہماری کائنات کا خالق اور ہمارا مالک ہے. سقراط نے جس نیکی کے تصور کو علم قرار دیا تھا، دوبارہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، وہی ہماری کائنات کا خالق اور ہمارا مالک ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہونا چاہیے آگے. اگر کوئی بتا دے کہ یار وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. بات کمپلیٹ تبھی ہوگی جب یہ بھی پتہ لگے کہ وہ ہے کیا. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. یہ وہ وجود ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا. یہ سقراط کی نیکی کا وہ تصور ہے اس زمانے میں جس کو اس نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ ورچو از نالج. سامعین کرام، آپ سوچیں، کیا ہم اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے علم ہونے میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ نو، ہرگز نہیں. یہی علم ہے جس کی طرف ہم رواں دواں ہیں. میں بڑا مختصر اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں. اگر میں وہ بتاؤں طریقہ، اگر کھولوں اس بات پہ وہ کیسی علم ہے، تو ایک بہت بڑی 2-4 گھنٹے کی نشست چاہیے. تو میں تو بڑے مختصر کے ساتھ الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. سقراط کے بعد آنے والے تمام فلسفیوں نے یا فلاسفرز ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے علم کی اصطلاح کو جاننے کے فعلی مفہوم میں لیا. ٹو نو اس میں وہ لیتے رہے نالج کو. حالانکہ سقراط نے اس اصطلاح کو غائی یا معروضی نالج یعنی آبجیکٹو نالج کے سینس میں استعمال کیا تھا اس زمانے میں. جیسے ابھی میں نے کہا ہے نا کہ ایک تو ہے جاننا ہمارا ٹو نو، ایک ہمارے جاننے کی غایت بھی ہونی چاہیے جس کو ہم نے جاننا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا جاننا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بدقسمتی سے کہہ لیں کہ سقراط تو اس کو ورچوئس نالج کو، یہ جو نالج ہے لفظ کو آبجیکٹو نالج میں استعمال کیا اس نے. لیکن بعد میں جو لوگ ہیں جو اس کے شاگرد تھے یا اس کو
یہ ہسٹری ہے لمبی ہے فلسفیوں کی، تو وہ اس کو سمجھتے رہے کہ یہ جو نالج ہے ٹو نو، جاننے کے معنی میں سقراط نے استعمال کیا، جبکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ سقراط نے اس کو غائی علم یا معروضی علم کے معنی میں استعمال کیا تھا، اور وہ کیا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے۔ اور جب سقراط کے بعد آنے والے لوگوں نے اس لفظ کو جاننے کے مفہوم میں لے لیا، تو اس سے جو علم کی ترقی ہے یا حکمت کی ترقی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ رک گئی، کیونکہ وہ تو بات ہی اور کر رہا تھا، وہ سمجھنے والوں نے کچھ اور سمجھ لیا اس کو، تو اس سے جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ سٹاپ ہو گیا۔ آج تک فلسفے کی ہسٹری ہے، بہت فلاسفر آئے ہیں، ماڈرن فلسفہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے جو اسٹڈی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سقراط نے جو بیان کیا فلسفہ آج تک اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ یہ بات بعد میں ثابت کر کے بھی لوگوں کو دکھاؤں گا، وہیں پر رک گیا۔ اس کا شاگرد افلاطون تھا، اس نے بہت لکھا ہے، اس نے بڑی کوشش کی اپنی زندگی میں کہ میں اس نیکی کے تصور کا سراغ لگا سکوں جس کو میرے استاد نے کہا تھا وہ نالج ہے۔ وہ سراغ لگاتے لگاتے ایک نظریہ اس نے دنیا کو دیا، تھیوری آف آئیڈیاز، نظریہ امثال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک لمبی کہانی ہے، لیکن وہ نظریہ امثال وہ سقراط کی اس نیکی کے تصور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں اور جا پہنچا۔ اسی طرح اس کے آگے اس کا شاگرد تھا ارسطوٹل، جس کو استاد اول کہا جاتا ہے دنیا میں۔ اس نے پھر کوشش کی، اپنی زندگی میں بہت لکھا، لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ جب لوگوں نے یا اس کے شاگرد نے بھی نالج کو جاننے کے مفہوم میں لے لیا، فعل کے مفہوم میں، تو وہ بات ختم ہو گئی، وہ تو ادھر گئے ہی نہیں۔ آبجیکٹو نالج ہے یہاں پر سقراط نے کہا تھا۔ تو اس طرح بہرحال یہ سارے لوگ اصل حقیقت سے دور ہو گئے۔ سامعین کرام، کوئی شخص یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ اگر علم اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں یا سچ ہے، تو پھر سقراط نے اپنے پیروکاروں کو اس کی ماہیت اور اس کی تشریح سے کیوں محروم رکھا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے بھی ایسا کیوں ہوا؟ ممکنہ طور پر اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، میں آپ لوگوں کو آگے بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ کہ بقول سقراط نیکی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا حوالہ ابھی میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر چکا ہوں، افلاطون کی کتاب جو مینو ہے اس کا میں۔ اور ہو سکتا ہے سامعین کرام کہ نیکی کی تصور کا کامل عرفان سقراط پر نہ کھلا ہو، تو وہ بتاتا کسی کو کیا ہے جب اس پر ہی نہیں کھلی بات؟ اس نے اتنا بات بتا دیا، ورچوئس نالج، نیکی علم ہے، تو یہ نیکی کا تصور اس پر نہ کھلا تو اس نے پھر آگے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سقراط کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے فلسفے کو کبھی قلم بند نہیں کیا تھا، اس نے رائٹ نہیں کیا تھا زندگی، کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے زبانی باتیں کی ہیں۔ اس کا درس و تدریس کا طریقہ خالصتاً مکالماتی تھا، ڈائلیکٹیکل، اور ہو سکتا ہو، ممکن ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زبانی طور پر نیکی اور علم کی ماہیت سے آگاہ کیا ہو، لیکن اس کے شاگرد یا سننے والے اسے محفوظ نہ رکھ سکے ہوں، صحیح اس کا نہ کر سکے ہوں، تو آگے پیچھے بات ہو گئی۔ تیسری اس کی وجہ یہ اور ہو سکتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ محاورہ ہے فارسی کا کہ ہر سخن وقتے و ہر نقطہ مقام در۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر نقطہ کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، علم خود اپنے آپ کو وقت کے ساتھ کھولتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2500 سال پہلے سقراط کے ٹائم اس کی یہ وقت نہ ہو علم کے کھلنے کا، اور پھر بیفور ٹائم، یعنی اس وقت سے پہلے ایک بندہ اسے کیسے کھول دیتا؟ علم خود جانتا ہے سامعین کرام اس نے کب ظاہر ہونا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، اور کہاں ظاہر ہونا ہے۔ یہ صرف علم ہی جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ انسان علم کو عقل کے ساتھ نہیں حاصل کر سکتا، باقاعدہ علم کو بذریعہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم کیا ہے؟ وہ علم تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہی آپ کو اپنی ذات کا علم و عرفان کہتی ہے اس کی ذات کے علم کو ہے، وہ دے سکتا ہے۔ جیسے سقراط کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے دے، عقل کا تو کام ہی نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے۔ سقراط سامعین کرام کوئی عام طور تو ہسٹری آف فلاسفی میں اس کو ایک ایز اے فلاسفر کے پڑھاتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صرف فلاسفر تھا، وہ اللہ کا عارف بندہ تھا، بلکہ یونان کا میں سمجھتا ہوں، بلکہ میرے استاد بھی ہیں وہ چودھری محمد علی صاحب
میں نے فلسفہ تو نہیں پڑھا زندگی میں، نہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. ہاں جب میں ٹی آئی کالج میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پھر انگلش وہ پڑھایا کرتے تھے، وہ ایم اے فلسفہ تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی ان لوگوں کے آگے جو اس کے طالب علم تھے فلسفہ کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب کہا کرتے تھے کہ سقراط اپنے زمانے کا نبی تھا، مسلح تھا، صرف خالی فلاسفر نہیں تھا. وہ اپنے زمانے میں اللہ نے اس کو چنا اور اس کو لوگوں کی ایتھنس کی اصلاح کے لیے مامور فرما دیا، اور اس نے ان کی اصلاح کی، اور اسی اصلاح میں بیچارے نے کچھ زہر پینا پڑا. سقراط کا آسمانوں سے تعلق تھا، اس کو وحی اور الہام ہوتا تھا. عقل کے کوشش سے یہ باتیں نہیں اس نے لوگوں کو بتائی تھیں. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ نیکی اور علم دونوں ہی ایک ذات کے نام ہیں. سامعین کرام، کیا ہم علم کے اس وجود کا شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ خود سوچیں اس پہ کہ کیا ہم اس علم کی تلاش میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کا علم تصورات یعنی تعریفوں کے ذریعے نہیں حاصل کرتے؟ اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نظریہ دیا تھا. ورچوئس نالج تو ایک ذریعہ ہے، دوسرا نظریہ اس نے یہ دیا تھا کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی جو علم ہے بذریعہ تصورات ملتا ہے. اب تصور کیا ہے، میں یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ بڑی گہری اور لمبی باتیں ہیں. تصور ایک تعریف ہوا کرتا ہے، ڈیفینیشن. ارسطو جس کو دنیا میں معلم اول کہا جاتا ہے، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ علم کی ابتدا اس کی کسی شے کی تعریف ہے، اور علم کی انتہا بھی اسی شے کی وہ علم کی انتہا ہوگی. اگر ہم کسی وجود کا کسی چیز کا علم حل کرنا چاہیں، جب ہم اس کی تعریف سے آگاہ ہو جائیں گے، دس مینس کہ ہم نے اس چیز کا، اس وجود کا علم حاصل کر لیا. کسی چیز کی ابتدائی علم بھی اس کی تعریف کو جاننا ہے، اس کا آخری علم بھی اس کی تعریف ہے. تو یہی بات سقراط نے اپنے زمانے میں کہی، آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی تمام جو علم ہے وہ ہمیں بذریعہ تعریفوں کے، تصورات کے ملتا ہے. یہ تصور یا جو تعریف ہے انشاءاللہ میں کسی آئندہ خطبہ جمعہ میں اس پر روشنی ڈالوں گا. یہ تو میں نے مختصر سی باتیں بتائی ہیں. علم کیا ہے؟ کیا وہ علم وجود ہے؟ اگر وجود ہے تو وہ ہے کیا؟ سقراط نے اس کے متعلق 2500 سال پہلے کیا بتایا تھا، اور اس کے بعد آج تک کیا ہوتا رہا دنیا علم میں، اور اب اس عاجز کے ساتھ جو اللہ کا ایک رحم کا سلوک ہوا ہے، رحمت کا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا دے رہا ہوں لوگوں کو، ڈیولپمنٹ کی کیا کر رہا ہوں علم کی دنیا میں، وہ باتیں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائی ہیں. اب میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی اصلی مسلم موعود کو بہت ساری اس کی علامتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں اس پیشگوئی میں. کون سی پیشگوئی؟ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی. ضرورت اس بات کی تھی کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ نشانیوں میں تلاش کیا جاتا، نہ کہ اپنی خود ساختہ معیاروں میں. بڑے افسوس کی بات ہے، جماعت احمدیہ میں اپنے خود ساختہ معیار بنا لیے، اس پہ پھر وہ ڈھونڈنے شروع کر دیے مسلم موعود، پھر ڈھونڈ بھی لیا ایک، اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا. جبکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس کے متعلق جو اللہ کے کلام ہے مرزا صاحب پر نازل ہوا تھا، اس کلام میں اس بندے کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ کیا ہوگا. لوگوں کو چاہیے تھا، احمدیوں کو چاہیے تھا کہ ان نشانیوں میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو ان نشانیوں میں اس کو ڈھونڈے کہ کیا باقی یہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہوں گی تو باقی وہ سچا ہوگا، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو اپنے معیار قائم کر لینا. جی اس نے بہت بڑے کام کیے، کتابیں لکھی، 8 گھنٹے کی تقریریں کی، یہ نشانیاں اللہ نے نہیں بتائیں. اس کی اللہ نے کیا اس کی نشانیاں بتائی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. مقصد یہ ہے اللہ کا فرمانے کا کہ وہ سیکھ کر علم نہیں حاصل کرے گا، اللہ اس کو علم ظاہری علم اور باطنی علم سے پر کر دے گا. وہ پر کرے گا تو وہ پر ہوگا، اس کو خدا کی طرف سے یہ باتیں ملیں گی، الہام اور وحی اس کو ہوگی، تو اس کے ساتھ اللہ اس کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کرے گا. آگے اللہ فرماتا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا.
ملہم نے کہا لکھا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. آگے اللہ فرماتا ہے یہ میں مرکزی اس کی نشانیاں جو ہیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جن نشانیوں میں لوگوں کو چاہیے تھا اس کو ڈھونڈتے. اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزان دل بند گرامی ارجمند مصر الاول والآخر مصر الحق والولائے کآن اللہ نزل من السماء. یہ اس کی مرکزی سینٹرل پیش گوئی کو پڑھو آپ، یہ پڑھیں گے آپ، یہ مرکزی اللہ نے نشانیاں بتائیں ہیں اور یہ ساری نشانیاں علم و معرفت سے متعلق ہیں. خدا کی ذات کا علم ہے ان میں کہ اللہ اس کو اپنی ذات کے علم سے پر کر دے گا اور اس طرح پر کرے گا کہ وہ دنیا کو علمی رنگ میں دے گا اللہ کی ذات کا. جہاں تک مظہر الاول والآخر سامعین کرام مظہر الحق والولائے کآن اللہ نزل من السماء کی علامت کا تعلق ہے تو یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلام مسیح الزمان کو ان اول آخر ظاہر اور باطن یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں ان صفات باری تعالیٰ کا بطور خاص اور بدرجہ اتم علم عطا فرمائے گا. یہ ان صفات کا جن کا ذکر پیش گوئی میں ہوا ہے. اور کآن اللہ نزل من السماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موذکی غلام مسیح الزمان کو علم اور معرفت میں اس قدر کمال بخشے گا جس کی بدولت ہر انسان اپنی چشم شعور سے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود پائے گا. لوگ دیکھیں گے بھی اللہ موجود ہے. چشم شعور میں بات کر رہا ہوں، مادی آنکھوں سے نہیں وہ نظر آتا خدا، شعور کی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ زمین پہ آ گیا ہے اور ہر جگہ موجود ہے. اس کا جو علم جب وہ دے گا لوگوں کو تو اتنا زیادہ اس کی علم و معرفت پھیل جائے گا، لوگوں کو علم ہو جائے گا، سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس طرح کآن اللہ نزل من السماء کہ یعنی خدا آسمان سے نیچے اتر آئے گا، یہ بات پوری ہوگی اس کے وجود میں. اور اس طرح سامعین کرام اس کا نزول یعنی موذکی غلام مسیح الزمان کا نزول جو بجا طور پر کآن اللہ نزل من السماء یعنی اللہ آسمان سے نازل ہوگا کا جلوہ ہوگا دنیا میں. ایک اور میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفہ کی معلوم تاریخ میں صرف سقراط کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر لایا. یہ تاریخی باتیں ہیں اور حقائق ہیں. معلوم تاریخ فلسفہ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں، نہ افلاطون، نہ ارسطوٹل، نہ بعد کے، نہ پہلے کے، کوئی بندہ نہیں جس کے متعلق یہ لفظ آئے ہوں. ایک واحد تاریخ میں یہ شخص ہے سقراط جس کے متعلق کسی انسان نے یہ لکھا ہے کہ وہ فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر لایا. یہ شخص لکھنے والا جو ہے یہ ایک اطالوی سیاستدان فلسفی ہے مارکوس سسرو. اس نے ایک کتاب لکھی، یہ سقراط کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ لکھتا ہے سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونز اینڈ سیٹ ہر فرملی ان سٹیز آن ارتھ برنگنگ ہر ان ٹو دا ہومز آف دا نالج اینڈ میکنگ دیم کنسیڈر دیئر لائفز اینڈ دیئر اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر. یہ لفظ اس نے لکھے ہیں. تو جس انسان نے اس کے متعلق لکھے ہیں تو وہ رشتہ دار تو نہیں تھا، اس نے طرفداری سے یہ بات لکھ دی، نہیں. اس کا جو فلسفہ جب سنا اس نے، یہ افلاطون لکھتا ہے، ارسطوٹل لکھتا ہے، پڑھا جاتا ہے، جس طریقے سے بھی پڑھا گیا اس کو سمجھا گیا، اس نے پھر مجبور ہو گیا کہ اس نے یہ اس کے متعلق بات لکھی کہ سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونز اینڈ سیٹ ہر فرملی ان سٹیز اینڈ ارتھ bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior. یہ جو میں نے جس بندے کا ذکر کیا ہے سیسرو کا، اس کی کتاب ہے فریگمنٹس، اس کا والیوم 4 صفحہ نمبر 10 پر یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں. جو محقق ہوئے ہیں، جو میری بات سننے والے ہیں، وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس بات کو. میں ان الفاظ کا جو میرے بہن بھائی انگلش نہیں جانتے ان کے لیے یہ ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ لکھتا ہے سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. یہ تو بات ہوگی سقراط کی 2500 سال پہلے والی بات ہے، اور لوگوں نے اس کے متعلق یہ باتیں کہہ دیں. اس کو تو پتہ نہیں ہوگا سقراط کو، تو یہ بعد میں میرے متعلق یہ باتیں کس نے کرنی ہیں. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. سقراط کے بعد سامعین کرام یا پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے اس موذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کآن اللہ نزل من السماء، یعنی گویا خدا آسمان سے اترے گا.
یہ تاریخ جو علمی ہے، دنیا میں 2 وجود ہیں جن کے متعلق یہ بات ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غلام مسیح الزمان حضور اسلام کا اسی طرح روحانی فرزند ہے جس طرح آپ علیہ السلام بذات خود ہمارے سب سے بڑے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزند تھے. اسی طرح وہ بندہ ذکی غلام بھی ان کا حضرت مرزا صاحب کا روحانی فرزند ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے موت ذکی غلام کو مسلم موت کے نام سے یاد فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر جو اس کی صفات بعض نام دیے ہیں، مرزا صاحب کو بتائے ہیں اس کے نام، وہ فخر الرسول بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، قمر الانبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے الہام میں اس کو بیان فرمایا ہے. اسی طرح حلیم غلام، ذکی غلام، یوسف اور یحییٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ نے اس کو قرار دیا ہے. یہ الہامی باتیں میری باتیں نہیں ہیں، پڑھو حضرت مرزا صاحب کا کلام جو الہامی ہے اس کو آپ کو سب کو ہی مل جائے گا وہاں پہ. سامعین کو واضح رہے کہ اس کا الہامی نام ذکی غلام مسیح الزمان ہے. یعنی یہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکی غلام قرار دیا ہے. یہ ایسا ہی ذکی غلام ہے جیسے موسوی سلسلے میں موسوی مریم کو ایک تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، لیکن اس کو ذکی غلام، وہ تو عورت تھی، اس کو بغیر کسی ظاہری سامان کے، بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرتیں ہیں اس کے ساتھ اس کو بچا دیا تھا. اس کو اللہ نے فرمایا تھا یہ ذکی غلام میں دے رہا ہوں. یہ سورۃ مریم پڑھیں تو اس میں باتیں آپ کو ملیں گی کہ وہ جب فرشتہ اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دیتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں اور نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ فرشتہ نے کہا کہ مریم جو تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے نہ تو بدکار ہے، لیکن تیرا اللہ کہتا ہے، وہ میرے ذریعے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ وہ دے گا اور وہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ سب باتیں مریم سورت جو ہے اس میں ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب السلام کو یہ محمدی مریم ہے مرزا صاحب، یعنی آپ الہام ان کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایک واحد وجود ہے مرزا صاحب کا جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم قرار دیا. کوئی ولی، کوئی مجدد ساری تاریخ عالم اسلام کی ڈھونڈے، کوئی ایسا وجود دوسرا نہیں ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم قرار دیا ہو اور اس نے لوگوں کو بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم کہا ہے. یہ واحد ایک وجود ہے حضرت مرزا غلام السلام کا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی مقام دیا مریم کا. اس میں بھیت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محمدی مریم سے آگے روحانی وجود بنایا اس کو. وہ تو مرد تھے نا، مرد تو نہیں بچہ پیدا کرتا، عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن اس روحانی وجود کی دعا کے نتیجہ میں اس کی روحانی وجود سے ایک نیا چیز وجود پیدا ہونا تھا. وہ اس کا ذکی غلام ہے. اس کی برکت پا کے، اس کی توجہ پا کے اور اس کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ بندہ پیدا ہونے والا ہے. تو اس لیے امت محمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی ایک محمدی مریم ہے. انہیں یہ پیشگوئی ملی دعاؤں کے نتیجے میں، اور اللہ نے پھر جب یہ دعائیں سن کے کہا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. ظاہر ہے اللہ سے مانگا گیا، انہوں نے مانگا ایک رحمت کا نشان تو اللہ نے دیا. اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. بہر یہ باتیں انشاءاللہ کل جو میری تقریر ہوگی اس میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ایک آخری تقریر ہے اس میں بھی انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی. آج جو علم کے متعلق تھوڑی سی باریک باتیں میں آپ لوگوں کو خطبہ جمع میں بتا رہا ہوں. بعض لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، بعض آ جاتے ہیں کہ جناب کیا آپ نبی ہیں اور کیا آپ مجدد ہیں، یعنی اس قسم کے سوال لوگ کرتے ہیں. تو میں آج ان کو بھی یہ جواب دیتا ہوں کہ ان سب کی یہ باتیں جہالت کی باتیں ہیں. میں انہیں ایڈوائز کرتا ہوں ایسی باتیں نہ کیا کرو جہالت کی. غلام کو غلام ہی رہنے دو، یہ کافی ہے اس کے لیے. باقی باتیں جو بھی ہیں اللہ کا فضل ہے اس پر، اللہ نے اس کو احسان فرمایا. مرزا صاحب کے الہامی کلام میں اس کے نام موجود ہیں، پڑھ لیا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ میں غلام ہی بہتر ہوں. ٹھیک ہے، غلام کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اس کے لیے، ذکی غلام، تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے کافی ہے. تو یہ نبی رسول اور باتیں اس سلسلے میں کرنی مناسب ہی نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اللہ کا یہ معاملہ ہے، اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، چھوڑ دو. اے میرے احمدی اور غیر احمدی بھائیوں، انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اسے عقل ایسی انمول دولت بخشی گئی ہے. غائی علم جو ہے، آبجیکٹو نالج جو ہے،
اس کا چہرہ نہ صرف نہاں در نہاں ہے بلکہ مظاہر کی دبیز تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسان کا مقصد حیات یہی ہے کہ وہ اسے جانے، اسے پہچانے اور اسی کی پرستش کرے۔ جیسا کہ سقراط کہتا ہے کہ آل نالج تھرو کانسیپٹس۔ سامعین کرام، یہ جان اور پہچان بذریعہ تصورات یا تعریفات یا نظریات کی ہو سکتی ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا شبہ انسانیت کا کمال جو ہے اس کی تکمیل قوت نظریہ پر ہی منحصر ہے۔ اس ضمن میں حضرت بانی جماعت الاسلام اپنی مشہور زمانہ کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 464 تا 467 فرماتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطر پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقی کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدیہی طور پر واضح اور لایح ہوتے، جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ کے تکمیل پر موقوف ہے، کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا؟ چونکہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خداداد قوت کو باکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے، ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا رہے، اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ میں سامعین کو اب یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو علم و معرفت میں کمال جو ہے، یہ وحی و الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتی چیز کہ اللہ کی ذات کا علم انسان اپنی عقل سے حاصل کر لے۔ اب سوال ہے، میں آپ لوگوں کو ایک اور بتاتا ہوں بات، کہ اب سوال ہے کہ اگر خاکسار کو وحی الہام، بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ جمعہ صاحب کو وحی الہام نہیں ہوا۔ میں یہاں پر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر خاکسار کو وحی الہام نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل علم، یہ علم و معرفت میں کمال جو کہ بغیر وحی الہام کے ممکن نہیں ہے، خاکسار کو کیسے مل گیا؟ ایک سوال، میں جواب ایک دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جمعہ صاحب کو وحی الہام نہیں ہوتا۔ علم و معرفت کے حوالہ سے سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھیں، یہ سورۃ البقرہ 256 آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ یعنی انسان اس کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی ذات کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی انسان میری ذات کا علم حاصل نہیں کر سکتا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، میں جس انسان کو چاہوں جتنا چاہوں میں علم دیتا ہوں اپنی ذات کا، اپنی ذات کے علم و معرفت کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے اس الہامی کلام میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ اب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا اسلامی اصول کی فلسفی جو ہے اس میں میں ان کا ایک چھوٹی سی حوالہ پڑھتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حکم و عدل قرار دیا ہے۔ یعنی اگر پوری امت کہتی ہے کہ ایک بات اس طرح ہے، مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ حکم عدل ہیں، بنائے گئے ہیں، اور جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اچھا، علم و معرفت کے بارے میں ان کا پڑھتا ہوں حوالہ۔ وہ فرماتے ہیں اسلامی اصول کی فلسفی میں کہتے ہیں وہ، یہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 443 پہ ان کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے۔ یہ ان کے لفظ ہیں جو حکم و عدل ہے۔
یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا۔ یہاں پر انہوں نے نہیں کہا کہ عقل سے بھی سیکھ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا کہ یہ اللہ کے الہام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو مل جائے۔ اسی طرح ایک اور میں ان کا بتا دیتا ہوں، حضور اسلام کا ہی یہ تجلیات الہیہ بڑی عظیم کی رسالہ ہے ان کا۔ اس میں حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ بھی روحانی خزائن جلد 20 اور صفحہ 409 پر بات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو؟ بڑی گہری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ خدا کی تجلی کے بغیر خدا کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک بندے کے پاس علم تو ہے، معرفت تو ہے، لیکن ہے وہی نہیں ہوئی، تو وہ غلطی ہے اس کی۔ خاکسار کا دعویٰ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کامل علم اور کامل معرفت مجھے بخشی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میں میدان میں کھڑا ہوں اس دعوے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کوئی ہے میدان میں میرے۔ اگر یہ سب کچھ وحی و الہام کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے یہ کامل علم اور کامل معرفت کیسے مل گئی؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک میں کہہ رہا ہوں، اور یا پھر ایسے مجنون جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کو کوئی وحی الہام نہیں ہوتا، یا وہ جھوٹے۔ سامعین کرام، یقیناً ایسے مجنون ہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ مرزا صاحب علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں بالحق اور سچ ہیں۔ میں ایسے کم علم لوگوں کو کہوں گا کہ تم مغضوب علیہ اور جہنم کا ایندھن بچنے سے بچو۔ یہ ایسی باتیں نہ کرو جو تمہارے آگے آئیں اور تم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات کہی تھی، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ باتیں نہ کرو، یہ سیریس باتیں ہیں۔ تم ایک ایسے بندے کے متعلق یہ باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ نے اس کو معمور بنایا ہے اس دنیا میں، اور وہ کھڑا ہے میدان میں، اور وہ اپنی جو باتیں تمہیں بتا رہا ہے، دعوی کر رہا ہے، اس کے ثبوت دے رہا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی باتیں نہ کریں۔ تمہاری یہ دانشوری یا جہالت کہیں تمہیں عبرت کا نشانہ بنا دے۔ غالب کہتا ہے سامعین کرام، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ علم و معرفت کے حوالہ سے سامعین کرام، دنیا میرے آگے بازیچہ اطفال ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اس کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، میرا سب اسلام کی دعا کا نتیجہ ہے سب کچھ۔ یہ کریڈٹ سب ان کو جاتا ہے۔ میں تو ایک ناقص، میں جانتا ہوں من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں۔ تو یہ اس کی محمدی مریم کی اس کی روحانی مقام ہے، لوگ نہیں جانتے ان کو، میرے دل میں ہیں وہ۔ کوئی کہتا ہے وہ نبی تھے، کوئی کہتا ہے وہ مجدد تھے، مجھ سے پوچھیں وہ کیا تھے۔ تو میں بھی دنیا کا ہر روز تماشا دیکھتا پھر رہا ہوں۔ ایسے ہی غالب نے ایک جگہ اور کہا ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں بھی لوگوں کا تماشا دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ۔ جماعت احمدیہ قادیان میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، لاہوری کیا کر رہے ہیں، اور میں نے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ فقیروں کے بیس میں چلتے پھرو، دیکھو یہ لوگ کرتے کیا ہیں تیرے ساتھ۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو 1900 میں الہاماً فرمایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، باخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر مینار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار، بر روشن شد نشان ہائے من، بڑا مبارک وہ دن ہوگا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہر مرسل اپنے وقت کا اللہ کا شعر ہوتا ہے۔ یہ الہامات جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو ہوئے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام ہر میدان میں شیر بنے اور فتح پائی۔ اب یہ سارے الہامات آئندہ زندگی میں محمدی مریم کے موعظ ذکی غلام مسیح الزماں کی زندگی میں پورے ہونے والے ہیں، یہ یاد رکھیں باتیں۔ میں یہ پیغام مرزا مسرور احمد اور اس کے مولویوں کو دے رہا ہوں۔ مرزا مسرور صاحب، آپ تو گیدڑ بھی نہیں ہیں،
تم اللہ کے شیر حضرت امام مہدی امام مسیح موعود السلام کے خلیفہ کیسے ہو گئے؟ اللہ کے شیروں کے خلیفے تمہارے جیسے گدڑ نہیں ہوا کرتے۔ یہ عاجز بطور اللہ کے شیر کہ تم قاذبوں کو عرصہ 22 سال سے میدان میں کھڑے ہو کر پیش گوئی مسلم موعود اور علم و حکمت کے حوالہ سے میدان میں بلا رہا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، ابھی بھی تمہیں حضرت مرزا صاحب السلام کی اس پیش گوئی کے عاجز کے وجود میں پورا ہونے میں کوئی شک ہے؟ 22 سال سے بلا رہا ہوں، یہ لوگ بھاگتے اور چھپتے پھر رہے ہیں میرے آگے۔ یہ میں نے اپریل 1993 میں اپنا دعویٰ مرزا طاہر احمد خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، میری کتاب غلام مسیح الزماں پڑھو، آپ کو سب باتوں کا وہاں پہ علم ہو جائے گا۔ اور میرے فرقہ کے لوگ جو حضور صاحب کو یہ اللہ نے بتایا تھا، اور ان کے علم کے بعد پھر انہوں نے اپنی رسالہ تجلیات الہی میں فرمایا کہ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور اپنے نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ ایک شخص 22 سال پہ میدان میں کھڑا ہے اور جماعت احمدیہ قادیان کا دعویٰ ہے کہ ہم ناقابل شکست ہیں دلائل میں۔ وہ ان کو 22 سال سے بلا رہا ہے، علم و معرفت میں بلا رہا ہے، پیش گوئی مسلم موعود میں بلا رہا ہے، جبکہ وہ ان پڑھ ہے دین کے معاملہ میں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کسی جامعہ سے کوئی مذہب کا علم حاصل کیا۔ میں تو وہ انسان ہوں، جنگل میں پیدا ہوا، مجھے تو قرآن پڑھنا ناظرہ نصیب نہ ہو سکا، میرے ماں باپ کو موقع ہی نہیں ملا مجھے بھی کہ میں پڑھ سکوں کسی سے۔ اس کے لحاظ سے میں اگر کہوں کہ میں امی ہوں دین میں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ سامعین کرام، ایک دفعہ جنگل میں 2 آدمی جا رہے تھے، آگے سے اچانک ایک شیر آ گیا۔ ایک آدمی دوسرے سے کہنے لگا کہ اب ہم کیا کریں؟ دوسرا آدمی عقل مند تھا، جسے کہتے ہیں سیانا تھا۔ دوسرے آدمی نے جواب کہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب جو کچھ بھی کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ اے جماعت احمدیہ محمود کے نام نہاد خلیفوں اور مولویوں، میں کوئی کاغذی شیر نہیں ہوں۔ تم مجھے کاغذی شیر سمجھ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور لوگوں کو مزید گمراہ نہ کرو میرے متعلق۔ یہ غفار صاحب کاغذی شیر ہے، میں کاغذی شیر نہیں ہوں، میں مرزا صاحب کا وہی شیر ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیش میں خبر دی تھی۔ اور 22 سال کا تجربہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ 22 سال سے میدان میں کھڑا بلا رہا ہے، دوسرا گروپ بھاگتا پھر رہا ہے اس کے آگے، جو خلیفے ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے علم کو، دین کو، مذہب کو، وہ بھاگتے پھرنے۔ یار وجہ کیا ہے؟ ایک یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ کا اصلی شیر ہے۔ یاد رکھو، اب جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہونا ہے اس اللہ کے شیر نے کرنا ہے۔ اسی کا ڈر ہے ان لوگوں کو کہ اب اس شیر نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ خوف ہے ان کو، یہ بھاگتے پھر رہے ہیں مجھ سے۔ تو بھاگ لیں انشاءاللہ، کتنا دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اگر تمہارے نصیب میں کوئی ہدایت ہے، وگرنہ تم مجرموں کے چنگل سے اسیروں کی رہائی کا وعدہ جلد پورا فرما دے، آمین۔ میں اپنے آقا کے نشار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نب سے دوں سے پار، اس قدر عرفان بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از سے نہیں یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل بر کے مجھ پر آشکار، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخر وظاہر وباطنا ومولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔